کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مرزا شہزاد اکبر نامی آدمی سے۔ آج سے 1 سال قبل مراد اکبر نامی ایک شخص ہے جو ان کا سگا چھوٹا بھائی ہے، جس نے پنڈی کے ایک موضع میں زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ قبضہ کرنے سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر گیا تو وہاں پہ میاں محمد سومرو صاحب جو آج وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس پراپرٹی کے تنازع کے اوپر 4 افسران کے تبادلے ہوئے۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر کا تبادلہ ہوا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا، اے ایس پی کا تبادلہ ہوا، ریونیو آفیسرز کا تبادلہ ہوا۔ تو آپ جب قبضہ جمانے کے لیے سرکاری گاڑیوں کا اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، تب آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ آپ کی جو سرکاری پوزیشن ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے، اور قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہی ہوتا ہے، جس طرح ایاز صادق صاحب نے فرمایا۔ تو مراد اکبر صاحب کا بھی احتساب کیجئے، ان سے پوچھئے کہ وہ کس کیپیسٹی میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اراضی پر قبضہ کرنے گئے تھے، اور اس کا حساب کون دے گا؟ 1 سال ہونے کو آیا ہے، آپ ابھی تک اس کی صفائی دینے سے قاصر ہیں۔ دوسرا، آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں لندن کی ایک شاہراہ کے اوپر ایک گاڑی سے کچھ دستاویزات کو نکالتے ہوئے، وہ بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں وہ کس کے دستاویز تھے، اور آپ نے لندن میں جا کے کیا معاملات سیٹل کیے کہ وہ معاملہ دب گیا اور اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکے۔ میں 1 سال سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ لندن میں آپ کس کی گاڑی سے کون سے دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کو آپ نے کہاں ڈسپوز آف کیا؟ پولیس کو غیر سیاسی کرنے والی جماعت جو دعویٰ کرتی تھی، آج 4 آئی جی 5 آئی جی تبدیل کر کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ بیوروکریسی کو اور افسر شاہی کو یہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے، تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی کا نہیں تھا، وہ 6 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ تھا، ان کے بہنوئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسپوزیس کیا، مگر کوئی گرفتاری کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو نحوست سے بھرپور ہے۔ اس شخص کا جو کریئر ہے اس کا آغاز نیب سے ہوتا ہے، اور اس کے تانے بانے براڈ شیٹ سے ملتے ہیں۔ جب یہ نیب میں پروسیکیوٹر بھرتی ہوئے، یہ نیب کے تنخواہ دار ملازم تھے، اور نیب کے تنخواہ دار ملازم ہونے کے ناطے تب یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی شامل تھے، اور اب بھی جب آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ ملینز آف ڈالرز میں جرمانہ ادا کرنا پڑا صرف نواز شریف کے بغض میں، تو راتوں رات بغیر عوام کو مطلع کیے، بغیر میڈیا کو بتائے، جو ملینز آف ڈالرز حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن منتقل کیے، وہ خفیہ طریقے سے کیوں کیے؟ یہ بھی شہزاد اکبر صاحب کی کارستانی ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب، ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، آپ نے تو اس ملک میں نہیں رہنا، آپ کی اہلیہ بھی اسپینش ہے، آپ شاید اسپین میں چلے جائیں گے، جو انہیریٹڈ پراپرٹی آپ کلیم کرتے ہیں ان کی، ہم نے ادھر رہنا ہے، اور آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جس طریقے سے گوہر نفیس نامی آدمی کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگوایا، پنجاب کی ہر تحصیل میں ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے رجسٹر کروائے، اس کا حساب گن گن کے لیں گے، ایک ایک کا حساب لیں گے آپ سے۔ اور ایک غیر قانونی ایم او یو سائن کروایا گیا ایف آئی اے کا اور پنجاب اینٹی کرپشن کا۔ ایک وفاقی ادارہ ہے، ایک صوبائی ادارہ ہے، یہ ایم او یو ممکن ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ آپ کا نام انشاءاللہ ای سی ایل میں ہوگا،
آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو اربوں روپیہ اس قوم کا آپ نے صرف اپنے اندھے انتقام کی ہوس میں ضائع کروایا ہے، ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ نے براڈ شیٹ کے معاملے پر لندن ہائی کورٹ میں پاکستان کی سبکی کرائی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی سفارت خانے کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا ہو. اور آپ اب بھی اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، اس کو آپ جس طریقے سے اس کا بے دریغ استعمال اپنے سیاسی عزائم کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو سیاسی شخص تو ہے نہیں، آپ تنخواہ دار آدمی ہیں. تو میں آپ کو بڑا واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت حساب آنے والا ہے. اور ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں. اور آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو سرکاری افسران ان کارروائی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ہم متعلقہ عدالتوں کے اندر استغاثے دائر کرنے جا رہے ہیں. اور میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، میں آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں، جواد رفیق ملک صاحب آپ بھی سن لیجئے، بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اتنی انتقامی کارروائیاں کرائیں جتنی کل کو برداشت ہو سکے، کیونکہ ہم نے آٹا چوری نہیں کیا. آٹے کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے چینی چوری نہیں کی، چینی کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے ادویات چوری نہیں کی، ادویات کمیشن رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے آج بھی اس ملک میں جو ایک ترقی کا سفر تھا وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری و ساری تھا. آج بھی لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں کیونکہ میاں شہباز شریف کو آپ نے اپنے بغض میں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے آج قید و بند کی صورتیں میں برداشت کر رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف کو آج 2.25 سال ہونے کو آئے ہیں، ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے. خواجہ محمد آصف کو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف کو کہیں کوئی سہولت تو نہیں مل گئی جیل کے اندر. یہ آپ کا لیول ہے کہ آپ کو ملک کی ترقی یا قومی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے. کشمیر چلا جائے تو چلا جائے. آپ کو کسی نے کہا ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کا پچھلا بین الاقوامی دورہ کب تھا؟ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے جہاز میں سمندر پار کیا تو یہ نصرت کا باعث ہوگا. جب ملک ان سپرسٹیشنز کے اوپر چلے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس شخص کی ذہنی قابلیت یا ذہنی پوزیشن ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو؟ تو آخر میں ایک بار پھر پنجاب کی افسر شاہی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے نام پتہ ہیں، ہم لسٹیں بنا چکے ہیں اور ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ آپریشن آپ نے بزدلانہ طریقے سے اتوار کی الگ صبح اس لیے کیا کہ کوئی عدالت سے ہمیں سٹے نہ مل جائے کیونکہ ہم حق پر تھے. تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں کو ہم سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو این آر او بھی نہیں دیں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے. یہ بتائیے گا کہ